کہتے ہیں کہ ایک عالمہ درس دے رہی تھی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے گھر کے آگے پیچھے 40 گھر جو ہیں یہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھی بات، لیکن وہ پوچھتی یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہو تو وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ اس عالمہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جایا کرو، خاوند کو بھیجو، بھائی کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، تم کیوں جاؤ؟ میری بیٹی کا نام جو ہے وہ شانزے ہے، اکثر گرتی ہے، بھاری چیزیں اپنے اوپر اکیلی خود گرا لیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نام تبدیل کرو۔ شانزے تو میرے خیال میں پیرس میں ایک سڑک کا نام ہے، شانزے لیزے۔ یہ کیا تم نے نام رکھے ہو انگریزوں والے؟ بہرحال نام کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ نام بھی غلط ہے۔ کوئی نام اس کا اسلامی نام رکھا کرو، تو ایسے نام نہ رکھا کرو جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ دین سے ہو، نہ اسلام سے ہو۔ باقی اس پر کوئی ایسے اگر اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ ایک خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی، سنت پہ چلنے کی کوشش کرے اور سنت والا لباس پہنا کرے اور لاحول پڑھا کرے، اور آئندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتایا کرے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے جو نمسکار کرتے ہیں یہ ہندوؤں کا رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، السلام علیکم۔ تہجد کے وقت میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا قضا نماز؟ قضا پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے، تہجد تو نفل ہے نا۔ کلمہ ایک ہے یا 6 ہے، وہ 6 کلمے اسی ایک کی بنیاد ہیں۔ جیسے اب نماز تو ایک ہے لیکن رکعتیں 4 ہیں، پھر ایک ہی پڑھا کرو نا۔ جب کلمہ ایک، نماز کی رکعت بھی ایک، یہ 4 کیسے ہو گئی؟ اصل میں تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنا چاہتا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے؟ اسی لیے جیسے اہل قرآن کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ایک ہے، یہ 6 قرآن آپ حدیثیں کہاں سے لے آئے، 6 سیاستہ؟ آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ آج کل شیعہ اور بعض سنی بھی ابو طالب کو اپنے وقت کا نبی کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ابو طالب کو نبی کوئی نہیں کہتے، پہلی دفعہ میں تمہارا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں نہیں سنا کسی نے ابو طالب کے تو اسلام میں بھی شک ہے۔ اس نے تو حضور کے کہنے پر بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہا انا علی دین عبد المطلب۔ حضور روتے ہوئے اٹھے کہ میں نے کوشش کی، میرا محسن چچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ انک لا تہدی من احببت، حضور جن کو آپ محبوب رکھے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص 67 سال سے سوشل میڈیا پر اسلام اور شریعت کے بارے میں مغلظات اور کفریات بیان کرتا ہے۔ بہرحال اگر توبہ کرے تو اللہ نے کہا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کر دے۔ اگر لڑکی خلا لیتی ہے اس کو حق المہر ملے گا، حق المہر نہیں، وہ سب کچھ جو اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا خاوند کو۔ اور جب خلو لے گی اس کو سب واپس کرنا پڑے گا، حق المہر لے چکے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ خاوند نے کوئی ضائع، یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، مجھے تو نہیں ملے، آپ کو جب ملے تو میرے سلام عرض کر دیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بھلا حضرت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے، سرکار دو عالم پہ کلمہ نہ پڑھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے اور حضور کے روضے میں دفن ہوں گے، تو خضر علیہ السلام زندہ بھی ہوں اور کلمہ نہ پڑھیں؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلاں دن فلاں بزرگ کو ملے تھے، فلاں کو ملے تھے۔ 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے۔ باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔
یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آپ کر دو. ایک آدمی نے اور بھی گناہ کیے، زنا بھی، جب توبہ کر لی تو کیوں خواہ بیچارے کو شرمندہ کرتے ہو؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں. سسر اپنی بہو کو اگر شہوت سے ہاتھ لگا دے تو اس پر بیٹی، اس کے بیٹے پر بیوی حرام ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کا حکم یہی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اب وہ سسر کی بیوی ہے یا بیٹے کی بیوی ہے. پہلے آپ بھی تو یہ فیصلہ کر لینا، اس لیے حرام ہو جاتی ہے. میرا بھائی یہ مسئلے ایسے نہ پوچھا کرو. اب جیسے خامن نے 3 طلاقیں دی ہیں تو عورت پر حلال نہیں ہوگا جب تک کہ حلالہ نہ کرائے. اب کوئی کہے کہ طلاق تو خامن نے دی ہے، وہ حلالہ کیوں کرائے؟ اس کو سزا کیوں ہے؟ تو جب وہ پہلے کے بعد لوٹنا چاہے گی تو تب حلالہ ہوگا نا، نہ لوٹنا چاہے تو کوئی حلالہ نہیں. اللہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ جس ظالم نے تمہیں پہلے 3 گولیاں ماری ہیں پھر اسی کے بعد جانا چاہتی ہو، تاکہ نہ جائے اس کے پاس. تم نہ جاؤ تو کوئی حلالہ نہیں. 80 سال ہے، یادداشت کی کمزوری ہے، تو اس عمر میں تو کمزوری ہوتی ہے. اس کا کیا دوا ہے بھائی؟ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یہ تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے. جب عمر زیادہ ہوگی بندہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے. بہرحال آج کل چائنا والوں نے ایک علاج نکالا ہے، اگر آپ نے اپنے باپ کو ٹھیک کرانا ہے نا 30 لاکھ لیں گے، باپ تمہارا جوان ہو جائے گا. ویسے وہ علاج کرانا حرام ہے، کیونکہ وہ ظالم یہ کرتے ہیں کہ کسی حاملہ عورت کا بچہ جب پیدائش کے قریب ہونا اس کا جین لے لیتے ہیں، وہ بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. تو ایک کو قتل کر کے دوسرے کی زندگی بناؤ تو حرام ہے. وہ کما رہے ہیں، شوق ہے، لوگوں کو پیسے مل گئے. میرا خاوند جو ہے دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کر. آپ اس کی توجہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں گی نا، آپ بھی بن سن کے رہیں تو پھر توجہ کرے گا نا. دوسرے تو بن ٹھن کے رہتے ہیں نا، اسی لیے تو لوگ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا کرو. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی حتیٰ لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب زمین میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا پھر قیامت ہوگی. چونکہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، برے لوگوں پر. ہم انڈیا سے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حدیث ہے باقاعدہ، اگر کوئی کسی کو کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کو کہیں احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تمہیں بھی محبوب رکھے جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو. اسلام میں منگنی کرنا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آج منگنی ہوگی پھر مہندی ہوگی پھر پتہ نہیں کیا کیا جخ ماریں گے، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں. اگر آدمی اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے ہاتھ لگایا شہوت سے تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی بری بات، بھول کے لگایا اور جان کے لگایا بھئی اللہ جانتا ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب لڑکا یا لڑکی 10 سال کی ہو جائے تو ماں باپ کے کمرے میں نہ سوئے. باپ غیر مسلم ہے، بیٹا حصہ دے گا نہیں. مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا. لا یرث المسلم والکافر کرتے ہیں. حیات برزخیہ کا معنی یہ ہے کہ جب اب دنیا ہے، قبر کی زندگی برزخ ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے. تو جو اللہ والے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں. باب جبریل کے اندر کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، جہاں موقع ملے پڑھ لیں. کوشش کریں کہ مواجہہ شریف میں پڑھیں. حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے رکن یمانی، وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اشارہ کرنا یا چومنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين.